لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور تاریخ عرس پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، ہماری مراد آج کی جو عظیم شخصیت ہے، الحمدللہ اپنے دور کی بہت ہی باعظمت شخصیت الحمدللہ ہے، جن کا ذکر خیر آج ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ الحمدللہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور تاریخ عرس پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، وہ حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریہ سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہے۔ آپ کا ذکر آج ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ صفر المظفر کی 7 تاریخ 661 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ صفر المظفر کا مبارک مہینہ ہے، 7 تاریخ ہے۔ ہم حضرت کی بارگاہ میں اس بیان کے ذریعے سے خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ پورے بیان کو سن کر کے، اور نہ صرف اکیلے سن کر بلکہ اس بیان کو دوسروں تک شیئر کر کے ان کو بھی اولیاء کرام کا، صالحین کا ذکر سننے کی سعادتیں حاصل کرنے کا موقع فراہم کر سکتے ہیں۔ آئیے حضرت کا ذکر خیر آج ہم آپ کی زندگی کے ایک روشن باب، آپ کی سیر و سیاحت کے دوران کرامات، آپ کے جو تبلیغی سفر ہوتے تھے، آپ اپنے ہم عصر، اپنے ہم زمانہ بزرگوں کے ساتھ جو اپنے علاقے سے دور دراز تشریف لے جاتے تھے تبلیغ دین کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے، لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جو آپ سفر میں ہوا کرتے تھے، اور ان سفروں میں جو آپ سے کرامات کا اظہار ہوا، الحمدللہ ان میں سے کچھ آپ کو میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ بزرگان دین اور صوفیاء کے نام کی سیر و سیاحت با مقصد ہوتی ہے۔ ابتدا میں وہ خود حقائق و معارف کی تلاش میں گھر سے نکلتے ہیں۔ فیوز و برکات حاصل کرنے کے بعد ان کی سیاحت کا مقصد خلق خدا کو علم و عرفان کی نعمت سے مالا مال کرنا ہوتا ہے۔ حضرت بہاءالحق والدین تنہا سفر پر بہت کم روانہ ہوئے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ زیادہ وقت سفر میں گزرا ہے، یا پھر چاروں یاروں حضرت بہاءالحق والدین، بابا فرید، لال شہباز قلندر، سید جلال بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ چاروں کے چاروں ہم عصر ایک زمانے کے عظیم الشان بزرگ ہیں، اور اکثر یہ چاروں ساتھ میں نکلتے تھے جب تبلیغ دین کے لیے نکلتے تھے۔ آپ چاروں مل کر کشمیر سے ساحل سمندر تک دورے کیے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں بسر کیا، جس کی نوعیت خالص تبلیغی ہوتی تھی۔ موسم گرما کا دورہ کشمیر، صوبہ سرحد یا بلخ بخارا کی طرف ہوتا۔ کشمیر کے دامن میں ایبٹ آباد اور بخارا کی طرف پہاڑوں پر ان کی نشست گاہیں ہیں، ان کے بیٹھنے کی جگہیں ہیں جہاں بیٹھ کر انہوں نے دین کا کام کیا تھا۔ آج تک وہ نشانیاں موجود ہیں، آج تک زائرین کو دعوت عمل دے رہی ہیں۔ موسم بہار کوہ سلیمان کے دامن میں سخی سرور ضلع ڈیرہ غازی خان موسم بہار کا صدر مقام تھا۔ ساون بھادو کے مہینوں میں سیون شریف کے قریب چشمہ واہی، ملیر کراچی، منگا پیر کراچی اور سکھر کے مضافات کی طرف دورہ ہوتا تھا۔ موسم سرما میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے میدانی علاقے کی طرف ہوتا تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر مولوی محمد شفیع اپنی کتاب مقالات دینی و علمی حصہ اول کے صفحہ 262 پر لکھتے ہیں
کہ سندھ اور جنوبی پنجاب میں جا بجا جال کے درختوں کے نیچے کوئی 500-600 بیٹھکیں الحمدللہ ان بزرگوں کی ہیں۔ لوگ ان درختوں کو نہیں کاٹتے۔ کہتے ہیں کہ مذکورہ بزرگوں کے تبلیغی دوروں کے ساتھ ان بیٹھکوں کا تعلق ہے، پس یہ بیٹھکیں آج بھی ان بزرگوں کی صحیحائے مشکور کی شاہد ہیں۔ الحمدللہ۔ کلر کہا ضلع چکوال کے لوگوں نے بھی یہ بتایا کہ کلر کہار اور چک خوشی کے قریب کئی چشمے آپ سے اور حضرت بابا فرید سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ تحفۃ الکرام میں ہے کہ وہ سہوان تشریف لائے۔ کراچی سے چند میل کے فاصلے پر منگا پیر کے پاس ایک پہاڑی ہے جسے کتابوں میں توک منگا لکھتے ہیں، اس کی چوٹی پر نشانات موجود ہیں۔ مقامی طور پر مشہور ہے کہ شیخ بہاء الدین اور ان کے 3 رفیق یہاں آ کر بیٹھتے تھے، یعنی آپ کی تبلیغی مساعی کی جنوبی حد یہ تھی۔ غرض کم و بیش سارے علاقوں میں جو اب پاکستان کہلاتا ہے، شیخ بہاء الدین نے تبلیغ کے فرائض انجام دیے۔ آپ کے فیضان کا نور دور دور تک پہنچا اور دور دست علاقوں تک آپ کی تبلیغ پہنچی۔ سفر اس ترقی یافتہ دور میں بھی مصیبت ہے۔ آج کے اس طرف ترقی یافتہ دور میں بھی سفر مصیبت ہی ہے، لیکن آج سے 100 برس بیشتر سفر نہایت مشکل تھا۔ آمد و رفت کے ذرائع نہ تھے، سڑکوں کا کوئی معقول انتظام نہ تھا، دریاؤں اور ندی نالوں پر پلوں کا انتظام نہ تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ طوائف الملوکی کا دورہ تھا جس میں جان و مال کی کوئی حفاظت نہ تھی۔ اسلامی حکومت زوال پذیر تھی۔ چنگیز خان اور ہلاکو نے اسلامی حکومت کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا۔ چوری ڈکیتی رہزنی عام تھی۔ ان حالات میں سفر کرنا بہت حوصلے اور بہادری کا کام تھا، لیکن چاروں یاروں نے عوام الناس کو صراط مستقیم پر چلانے کی خاطر جان جوکھوں میں ڈال کر سیر و سیاحت کو جاری رکھا۔ اس زمانے کے وسائل نقل و حرکت کے اعتبار سے اتنا طویل اور مشکل سفر حیرت ناک ولولے اور جذبے اور شوق و جفا کشی پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں اور حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشائخ بغداد کے حلقہ میں بیٹھے تھے۔ اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر ہو رہا تھا۔ ایک صاحب بول اٹھے کہ اولیاء اللہ میں یہ طاقت ہوتی کہ جب چاہیں کسی مکان کو مرصع اور نگار سے رشک و نگار چین بنا دیں۔ مثلا یہ مسجد ہے، مرصع ہو جائے۔ حضرت بہاء الدین زکریا نے مراقبہ میں سر جھکایا۔ جب ایک لمحہ گزرا، آپ نے فرمایا یارو ذرا مسجد کو دیکھیے۔ لوگوں نے مسجد کو دیکھا تو اس کی تمام اینٹیں اور لکڑیاں سونے کی نظر آتی تھیں اور مسجد خوب مرصع و مہذب بن چکی تھی۔ سب نے اقرار کیا کہ بے شک مردان خدا میں ایسی ہی کمالیت ہوتی ہے۔ غور کیجئے کہ ایک نظر جھکا کر کے اٹھائیں تو مسجد کی در و دیوار سونے کی ہو جائیں اور خوبصورت سجاوٹ کے ساتھ نمودار ہو جائیں، تو آپ غور کیجئے کہ اولیاء کرام کی خصوصاً حضرت بہاء الدین زکریا سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان کا عالم کیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت غوث بہاء الدین زکریا بخارا میں علماء بخارا سے مصروف گفتگو تھے۔ ولایت و کرامت کا ذکر ہونے لگا۔ بحث و تمحیص کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ ولی وہ ہے جو خود بھی یہاں خانہ کعبہ کی زیارت کرے اور دوسروں کو بھی دکھائے۔ جو ہی آپ نے یہ بات سنی فوراً مراقبہ میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد سر اٹھا کر فرمایا کہ آنکھیں بند کرو۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، پھر فرمایا آنکھیں کھول دو۔ جو ہی آنکھیں کھولی کعبے کو سامنے پایا، وہ حیران رہ گئے اور سر تسلیم خم کیا۔ غور کیجئے، آنکھیں کھلی تھی، محفل سجی تھی، مجلس تھی، بخارا میں تھے، اور لوگوں نے کہا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ خود بھی کعبے کو دیدار کرا دیں اور وہ اپنوں کو بھی، چاہنے والوں کو بھی کعبے کا دیدار کرا دیں۔ شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین سے فرمایا کہ آنکھیں بند کرو۔ جب آنکھیں کھلی تھی تو بخارا میں تھے، آنکھیں بند کر کی، پھر جب دوبارہ کھولے تو سارے لوگ الحمدللہ کعبے کے پاس موجود تھے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء سے روایت ہے کہ جن دنوں شیخ الاسلام بخارا میں مقیم تھے وہاں بہت سخت قحط پڑا جس کا بیان احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتا۔ شہر کے علماء و مشائخ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب مل کر شیخ الاسلام سے دعا کے لیے درخواست کریں۔ چنانچہ ہزاروں لوگ حضرت شیخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ خدا سے بارش کے لیے دعا کیجیے۔
ان کے اصرار پر شیخ الاسلام منبر پر رونق افروز ہوئے اور سر سے دستار مبارک اتار کر آسمان کی طرف نگاہ کی اور عرض کی اے بار الہ، اگر شیخ الشیوخ نے یہ دستار شریف صدق اور اخلاص سے میرے سر پر رکھی ہے اور میں نے بھی دین و دنیا کی سعادت سمجھ کر اسے اخلاص سے قبول کیا ہے تو اسی کی برکت سے بارش برسا دے۔ ابھی آپ نے یہ بات ختم نہ کی تھی کہ آسمان پر گرج سنائی دی اور اس قدر بارش ہوئی کہ 7 دن تک شہر میں پانی کھڑا رہا، 7 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ الحمدللہ۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام سمرقند پہنچے، وہاں جزامیوں کا ایک گروہ غار میں آباد تھا۔ اتفاقاً آپ ایک روز وہاں جا نکلے، انہوں نے جب حضور کو دیکھا تو بے تحاشا آپ کے آس پاس آ کے جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور دعا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے یہ مرض ہمارا دور کر دے۔ حضرت شیخ الاسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ندائی اے بہاء الدین، یہ گروہ زیر عتاب ہے، ان کو سزا ملی ہے، ان کا معاملہ پیش نہ کرو۔ حضرت کی ذات میں کرم اور رحم کا مادہ زیادہ تھا۔ مولا کی جناب میں دوبارہ گر گرا کر عرض کی اے ارحم الراحمین، اگر تیری ذات ان پر رحم نہیں کرے گی تو یہ کس دروازے پر جائیں گے؟ رحمت الہی جوش میں آئی اور حضرت کی درخواست منظور ہو گئی۔ وہاں ایک حوض پانی سے بھرا ہوا موجود تھا، آپ نے جزامیوں کو اس میں غسل کرنے کا حکم دیا۔ وہ فوراً سارے کے سارے غسل کرنے کے بعد شفا یاب ہو گئے۔ الحمدللہ۔ شیخ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ الاسلام حضرت بہاء الدین زکریہ سراندیپ کی طرف تشریف لے گئے۔ سال بھر ایک پہاڑ پر قیام رہا۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص لکڑیوں کا پشتارا اٹھائے پاس سے گزرا۔ یہ غریب الحال اور عیال دار شخص تھا۔ گھر میں جوان لڑکیاں بیٹھی تھی، اس قدر رقم پاس نہ تھی کہ ان کی شادی کے فرائض سے سبکدوش ہو جاتا۔ اس پر شیخ کی نظر جا پڑی، پاس بلا کر پشتارے پر ہاتھ پھیرا، وہ لکڑیاں سونا بن گئیں۔ فرمایا مجھے تمہاری خاطر یہاں بٹھایا گیا تھا تاکہ تمہارا کام انجام دو۔ یہ کہہ کر حضور وہاں سے چل پڑے۔ الحمدللہ۔ غور کیجئے کہ اللہ والوں کی کیا شان ہے۔ دنیا کہتی کہ علم کیمیا ایک علم ہے جسے مٹی سے سونا بنا دیتے ہیں، یہاں تو وہ حال ہے کہ یہاں کسی علم کیمیا کی حاجت نہیں۔ اللہ کے ولی ہیں، لکڑیوں کے گٹھری پر ہاتھ رکھتے ہیں، الحمدللہ وہ ساری لکڑیاں سونے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ حضرت گنج شکر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں اور حضرت بہاء الدین زکریہ سلطان شمس الدین التمش کے دربار میں موجود تھے۔ چند بزرگوں سے آپ سے سوال کیا، یہ جو کہتے ہیں کہ نظر مردم کیمیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ایک غلام کو خرید کر اسے آزاد کر دیا اور اسے کلمہ توحید پڑھایا۔ وہ شخص دولت اسلام سے بہرور ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے بدن پر اپنے ہاتھ ملے اور اس کی پشت پر تھپکی لگا کر فرمایا اہل علم اب جو تجھ سے سوال کریں اس کا جواب دینا ہوگا۔ علماء نے اس پر سوالات کرنا شروع کیے، وہ ہر ایک کا جواب اس خوبی سے دینے لگا کہ اہل علم دنگ رہ گئے۔ اس کے بعد اس غلام نے علماء پر ایک سوال کیا، وہ علماء ان کے سوال کا جواب نہ دے سکے، پھر اس نے بحیثیت استاد ان سب کو اس کا جواب ذہن نشین کرایا۔ حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ آدمی کی نظر اس طرح کیمیا کا اثر دکھاتی ہے۔ نظر کیمیا یہی معنی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ نو مسلم کئی سال تک دہلی میں درس دیتا رہا مگر کسی کو توفیق نہ ہوئے کہ اس کا ہم پلہ بن سکے۔ غور کیجئے کہ الحمدللہ ابھی انہوں نے غلام خریدا، آزاد کیا اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، فوراً الحمدللہ وہ اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ سارے علماء مل کر سوال کرتے تھے، یہ اکیلے سارے سوالوں کے جوابات ارشاد فرماتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک سوال کیا تو علماء میں سے کسی نے بھی ان کے سوال کا جواب نہیں دے پایا۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ 7 صفر المظفر حضرت بہاء الحق والدین بہاء الدین زکریہ سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تاریخ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ ہم نے بطور خراج عقیدت یہ بیان آپ تک پہنچا دیا ہے، آپ بھی خراج عقیدت پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے مزار پر انوار پر جو رحمتیں نازل فرماتا ہے ہم سب کو اس سے حصہ عطا فرمائے اور ان برکتوں رحمتوں کے صدقے صحت کے، ایمان کے، عقیدے کی سلامتی کے ساتھ، غنا بالخیر کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔